ناظرین ذرا چشم تصور سے اس منظر کو ملاحظہ فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اربوں خربوں مسلمان جمع ہیں، اللہ کا منادی پکارتا ہے اور آواز دیتا ہے، روزہ دار کھڑے ہو جائیں، روزہ دار سامنے آ جائیں، روزہ دار اکٹھے ہو جائیں، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ آخرت میں اللہ رب العالمین مختلف گروہوں کی صورت میں انسانوں کو اٹھائے گا۔ یہ روزہ داروں کا گروہ، یہ نمازیوں کا گروہ، یہ حاجیوں کا گروہ، یہ انفاق فی سبیل اللہ والوں کا گروہ۔ انشاءاللہ تراویح میں پڑھے جانے والے پارے کا ترجمہ اور آڈیو ہم ایک دن پہلے نشر کریں گے تاکہ قرآن مجید کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہماری دعا ہے کہ رمضان کے تمام ثمرات آپ حاصل کر لیں، آمین۔ اگر آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، جزاک اللہ خیر۔ تو اب پکار لگی ہے کہ روزہ داروں کے لیے کہ سارے اکٹھے ہو گئے، سامنے آ گئے۔ اب ان سب کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک خاص پروٹوکول رکھا ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان میں سے ایک دروازے کا نام الریان ہے۔ فرشتے بڑے ادب اور احترام سے ان روزہ داروں سے کہیں گے، آؤ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ، اہلا و سہلا مرحبا بکم، خوش آمدید، سلامتی اور دعائیہ کلمات کے ساتھ۔ ایسا کیوں ہے؟ کسی اور عبادت کے بارے میں ایسا فرمان ہمیں احادیث میں نہیں ملتا، اگرچہ دوسری نیکیوں پر بھی جنت کی بشارتیں، اس کے بالاخانوں کے وعدے اور آخرت کی کامیابی کی بشارتیں موجود ہیں، لیکن روزہ داروں کو جو خاص اعزاز وہاں ملے گا اس کے کیا کہنے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے اور ایک نیک عمل کا اور ایک نیکی کا بدلہ میں اسے کتنا دوں گا؟ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک۔ لیکن فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، سارے قاعدے کلیے سے روزہ مستثنا ہے، اس لیے کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ خاص میرے لیے ہے، ساری عبادات تو اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن فرمایا کہ روزہ خاص میرے لیے ہے۔ کیوں یہ بات ارشاد فرمائی؟ ہر عبادت کے اندر کوئی نہ کوئی دیکھنے والا اور ان کے اندر ریاکاری کا احتمال اور امکان موجود ہوتا ہے۔ نماز ہے، انفاق ہے، عمرہ ہے، حج عمرہ ہے، خیرات ہے، جو بھی نیکیاں ہیں وہ سب آدمی دوسروں کے سامنے کرتا ہے، کسی نہ کسی کو اس کا علم ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ روزہ میرا اور میرے بندے کا خفیہ راز ہے، کسی کو نہیں معلوم ہوتا کہ فی الواقع کس کا روزہ ہے کس کا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرا بندہ صرف میری خاطر بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے، جنسی لذت سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، جبکہ میں نے اس کے لیے رزق حلال کیا ہے اور حلال بیویوں سے لذت حاصل کرنا بھی ان کے لیے جائز قرار دیا ہے، لیکن روزے کی حالت میں میری خاطر وہ حلال کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ رب نے اس سے منع فرمایا ہے۔ کیا سخت بھوک پیاس ستا رہی ہو، تنہائی میں ہو بندہ روزے کی حالت میں، کچھ کھاتا پیتا نہیں، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ عبادت کی غایت ہی یہی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی عبادت یوں کرو جیسے اسے دیکھتے ہو، اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ کیفیت جس طرح رمضان میں بندے کو حاصل ہوتی ہے، روزے کے سوا کسی اور عبادت کے ذریعے سے یہ کیفیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں کے لیے خاص پروٹوکول رکھا ہے، بشرطے کہ ہم روزہ رکھیں اللہ کی رضا کے لیے خلوص نیت کے ساتھ اور اللہ کی منع کی ہوئی ساری چیزوں سے دستبردار ہو جائیں۔ روزے کی حالت میں نماز پابندی سے ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و فکر کریں، خوب اللہ سے دعائیں کریں، اللہ کی راہ میں مال کھلے دل سے خرچ کریں اور ضرورت مندوں اور مستحقین کی دلجوئی اور حوصلہ افزائی کریں۔ جھوٹ، غیبت، ملاوٹ، دھوکہ، بددیانتی، خیانت اور تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں تاکہ ہمارا روزہ اللہ کے ہاں مقبول ہو اور اس روزے کے ذریعے سے آخرت میں ہمیں یہ اعزاز حاصل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔